السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ویران دریا کے کنارے ملعون خاتون گھوڑے کی رسی تھامے آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران چند سپاہی مختلف سمتوں سے نکل کر ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ سپاہیوں کی قیادت ایک مومر شخص کر رہا ہوتا ہے جو ملعون خاتون کو دیکھتے ہی کہتا ہے، "خاتون ٹھہریے، آپ کا راستہ کدھر ہے؟" ملعون خاتون جواب دیتی ہیں، "کنز العلم۔" یہ سن کر وہ بزرگ کہتے ہیں، "مبارک ہے وہ لوگ جو اسلامی تلواروں کو تیز رکھتے ہیں، وہ ماں جو سفر کے دوران اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہیں، لوریاں دے کر جوان کرتی ہیں اور اللہ کی محبت اور ایمان کے ساتھ ان کی پرورش کرتی ہیں۔" جواب میں ملعون خاتون کہتی ہیں، "تینوں ساتھوں اور چالیسوں حق والوں کے وقت اور دور کے لیے، ہمیشہ بخشنے والے حق تعالیٰ کی محبت میں۔" پھر وہ دوبارہ پوچھتی ہیں، "کنز العلم کس طرف ہے؟" بزرگ کہتے ہیں، "آئیے۔" یہ کہہ کر وہ ملعون خاتون کو ساتھ لے کر چل پڑتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں سفید داڑھی والے بزرگوں کا جرگہ لگا ہوتا ہے۔ کائی قبیلے کے ساتھ ساتھ دیگر قبیلوں کے جھنڈے بھی نصب ہوتے ہیں۔ سلام کے بعد جرگے کا سربراہ کہتا ہے، "کائی کی بیگم، ترکوں کی اصل ماں، تشریف لائیے۔" سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور جرگے کا سربراہ کہتا ہے، "عظیم عثمان غازی کی زوجہ، ہم کائی کا حال آپ سے سننا چاہتے ہیں، مگر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک ماں کی آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا حال بتائیں، جو وہ دیکھتی ہیں جو ہم نہیں دیکھتے، اور وہ سنتی ہیں جو ہم نہیں سنتے۔ ارطغرل اور عثمان بے نے کفار کے ہاتھوں سے کئی علاقے فتح کیے اور ایک نیا وطن بنایا، لیکن اگر عثمان صاحب اپنے رب سے جا ملے تو کیا یہ وطن ایک طاقتور ریاست بن سکے گا؟" ملعون خاتون کہتی ہیں، "آپ کو اندیشہ ہے کہ عثمان بے کی عمر وفا نہیں کرے گی۔ میں سمجھتی ہوں یہ اندیشہ کس لیے ہے۔ اورحان کے لیے۔" بزرگ کہتے ہیں، "یوں لگتا ہے آپ نے اورحان کی پشت پناہی کی ہے۔ کیا آپ نہیں جانتی کہ دریا کا رخ بدلنے سے کتنی آفات آتی ہیں؟" ملعون خاتون کہتی ہیں، "کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں اولاد میں سوتیلے اور سگے کا فرق کرتی ہوں؟ وہ ایک ہی گود میں پلے بڑھے ہیں۔" بزرگ کہتے ہیں، "عثمان صاحب نے علاء الدین کو ایک ذمہ داری دی، اورحان نے اسے قبول نہیں کیا۔ کیا علاء الدین قانون سے ناواقف ہے یا بہادری سے محروم؟" ملعون خاتون کہتی ہیں، "کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں ماں ہونے کی کمزوری میں حق کو نہیں دیکھ سکتی؟ ہرگز نہیں۔ میں بھی عثمان صاحب کی طرح سوچتی ہوں۔ سرداری اسی کی ہے جو اس کا حقدار ہے۔ صرف بورصہ فتح کرنا کافی نہیں، وہ تخت پر بیٹھے گا، سرداری سے بھی آگے بڑھ کر سلطان بنے گا، اور جب تک اس کی برعکس ثابت نہ کر دے، میری نظر میں امیدوار صرف اور صرف اورحان بے ہے۔" کائی قبیلے میں برہان اور اورحان عثمان صاحب کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کی حالت دیکھ کر اورحان بے چینی سے علاء الدین کو پکارتا ہے۔ عورتیں خیمے میں داخل ہوتی ہیں۔ ملعون خاتون عثمان صاحب کے پاس آتی ہیں جو پسینے میں شرابور ہوتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہیں، "عثمان، میں تمہیں کس حال میں دیکھ رہی ہوں؟" اورحان کہتا ہے، "میں بورصہ کی قید میں بھی اتنی تکلیف میں نہیں تھا۔" اورحان مسلسل بابا بابا پکارتا ہے۔ حلیمہ غمگین ہو جاتی ہے۔ ملعون خاتون تسلی دیتی ہیں کہ بابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ عثمان صاحب آنکھیں کھولتے ہیں اور کہتے ہیں، "میری غیر موجودگی میں کوئی اپنی ذمہ داری جانتا ہے؟" ملعون خاتون پوچھتی ہیں، "یہ کیسی بات ہے؟" عثمان صاحب کہتے ہیں، "آگے کیا ہوگا اللہ جانتا ہے۔ تمہاری ذمہ داری اتحاد اور نظام کو محفوظ رکھنا ہے۔" یہ کہہ کر ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ سب بابا بابا پکارتے ہیں۔ اورحان کھڑا ہو کر کہتا ہے، "اتحاد، نظام، یہی میرے بابا ہیں۔ میں ان کی دی ہوئی ذمہ داری پوری کرنے جا رہا ہوں۔" وہ علاء الدین سے کہتا ہے، "کفار کا زہر ان کے جسم میں پھیل چکا ہے۔ یہ بات خیمے سے باہر نہیں جائے گی۔ دشمن کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ عثمان صاحب کو ان کے اپنے خیمے میں نہ بچا سکے۔" اورحان شدید غصے میں کارا خلیل کے پاس جاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اس حکیم کو لے کر آؤ۔ حکیم خیمے سے فرار ہو چکا ہوتا ہے۔ خبر ملتی ہے کہ وہ قبیلے سے بھاگ رہا ہے۔ اورحان گھوڑے پر سوار ہو کر حلیمہ اور نیلوفر کے ساتھ اس کے پیچھے نکل جاتا ہے۔ جنگل میں حکیم خط لکھ کر کبوتر اڑاتا ہے، مگر یہی اس کی غلطی بن جاتی ہے۔
ارحان اسے دیکھ لیتا ہے۔ کفار سے جھڑپ ہوتی ہے، حلیمہ کا خنجر ایک دشمن کو گرا دیتا ہے۔ ارحان اور اس کے ساتھی دشمنوں کا صفایا کرتے ہیں اور حکیم کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ حکیم اعتراف کرتا ہے کہ اسے عثمان صاحب کو زہر دینے کا حکم دیا گیا تھا، مگر وہ انہیں مارنا نہیں چاہتے تھے بلکہ بیمار رکھنا چاہتے تھے۔ اچانک حکیم کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے، اس نے خود زہر کھا لیا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے۔ قبیلے میں علاؤالدین شہنشاہ کو بتاتا ہے کہ حکیم غدار تھا۔ شہنشاہ کہتا ہے کہ اس معاملے میں سرداروں تک کو خبر نہیں ہونی چاہیے، دشمن کو موقع دینے سے پہلے کارروائی ضروری ہے۔ ملعون خاتون آ کر سختی سے کہتی ہیں عثمان صاحب زندہ ہیں اور یہی کافی ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے کہ ابھی اقتدار کی باتوں کا وقت نہیں۔ شہنشاہ جرگہ بلانے کی مخالفت کرتا ہے، مگر علاؤالدین کہتا ہے کہ حکم میرا ہے اور جرگہ فوراً ہوگا۔ ملعون خاتون کہتی ہیں ارحان کا انتظار ہونا چاہیے، مگر علاؤالدین جواب دیتا ہے کہ ریاست کے پاس اب انتظار کا وقت نہیں۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ یہ قصہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔